ہمارے آج کے پروگرام کی پہلی مہمان تھیں فوزیہ وہاب صاحبہ، سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن وہ کل تک کنفرم تھی، وہ آج تک کنفرم تھی، وہ 9:15 بجے تک کنفرم تھی، لیکن 9 بجنے میں 5 منٹ پہ ان کی طرف سے معذرت آ گئی کہ میں پروگرام میں نہیں آ سکتی۔ اس پروگرام کے درمیان بھی انہوں نے جب ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ موضوع بدلا جائے، جو ظاہر ہے ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ 12 مئی ہے، 12 مئی پہ بھی بات ہونی چاہیے، لیکن فوزیہ وہاب صاحبہ جو ہے اس کے وعدے کے باوجود وہ تشریف نہیں لائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وعدے قرآن اور حدیث نہیں ہوتے، لیکن ایک اخلاقی معیار یقیناً وعدے ہوتے ہیں، اور ایک چھوٹے چھوٹے جو اس قسم کے وعدے ہیں ان کو پورا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ فوزیہ وہاب صاحب کی کرسی خالی ہے اور ہم آخری وقت تک اس کرسی کو خالی رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ شاید انہیں اپنا وعدہ یاد آ جائے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں سینیٹر جمال خان لغاری صاحب، پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں عطر امین اللہ صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا ہے، اور 12 مئی 2007 کو یہ کراچی میں چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ تھے۔ ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی نہ کسی سینئر رکن کو آج تکلیف دی جائے۔ یہ بتائیے عطر امین اللہ صاحب کے 12 مئی 2007 آپ، کیونکہ آپ نے وہ خود سارا منظر دیکھا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی تھی اس ساری تحریک کو، 15 کارکنوں کی انہوں نے شہادت بھی دی، خون دیا اس پوری تحریک کو انہوں نے۔ آج کی پیپلز پارٹی اسی چیف جسٹس اور اسی سپریم کورٹ کے خلاف کیوں ہے؟ دیکھیے جی، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں آج تک ان ورکروں کا صرف پیپلز پارٹی کے ورکر نہیں تھے، بہت ساری اور جماعتوں کے تھے، ان کا خون ہماری تحریک میں شامل ہے، ہمارے وکیلوں کی قربانیاں ہیں، لیکن اس ملک میں 62 سالوں میں یہی ہوتا رہا ہے کہ جب کرسیوں پہ لوگ آ جاتے ہیں تو اس خون کو بھول جاتے ہیں اور پھر اپنی اپنی ذات میں۔ دیکھیں، ایک بہت سمپل سی چیز ہے کہ ایک سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اور وہ ایسا فیصلہ دیا ہے جس کو حکومت نے خود جا کے لکھ کے دیا کہ وہ قانون غیر آئینی اور غیر قانونی تھا، اور سپریم کورٹ نے نہ صرف حکومت بلکہ پوری پارلیمان نے، وزیر اعظم نے جب اعلان کیا تو پوری پارلیمان نے ڈیسک بجائے جب انہوں نے کہا کہ این آر او ایک غلط فیصلہ ہے۔ اب اس میں ایک سادی سی انگریزی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی آپ سوئس حکومت کو، سوئس حکام کو ایک خط لکھ دیں۔ اس میں نہ کوئی اتنا کوئی پیچیدگی ہے، لیکن جس طریقے سے اس کا ایک تماشا بنایا جا رہا ہے وہ ایک افسوسناک چیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی مس کانڈکٹ ہے کسی بھی حکومت کے اوپر، کسی بھی شخص کے اوپر، کہ اگر وہ سپریم کورٹ یا کسی بھی عدالت، اور خاص کر ایک جمہوری حکومت ہوتے ہوئے، کہ کسی بھی عدالت کے فیصلے کا اس طرح تماشا بنایا جائے، تمسخر اڑایا جائے یا اس پہ عمل نہ کیا جائے۔ لیکن جاوید چودھری صاحب، یہ ہوا کیوں ہے؟ میں وہی دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی سڑکوں پہ تھی، وہ کہتی تھی کہ افتخار محمد چودھری ہمارا چیف جسٹس ہے، بے نظیر بھٹو نے کہا میں جھنڈا لہراؤں گی اور یہ ہمارا چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ہم اس کے لیے قربانی دیں گے، ہم اس کو کرسی پہ بحال کریں گے۔ لیکن وہی پیپلز پارٹی صرف 3 سال کے بعد جب وہ حکومت میں اب اس وقت، تو وہ اسی چیف جسٹس کے خلاف ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہوا کیا درمیان میں؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کیونکہ ان کا ایک، چونکہ صدر صاحب جو ہے افیکٹ ہوتے اور انہی کا ایک کیس ہے، باقی کسی کا کیس نہیں ہے اس وقت۔ دیکھیں، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے کیونکہ وہ شہید ہو چکی ہیں۔ یہ کہنا کہ ان کے، یہ بالکل غلط ہے۔ صرف صدر صاحب کے خلاف کیس ہے، وہ کھلتا ہے یا نہیں کھلتا ہے، لیکن خط لکھنا، سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ عمل کرنا۔ لیکن جاوید چودھری صاحب دیکھیں، اس میں عرض یہ ہے، صرف صدر صاحب کا ایشو ہے اور کسی کا بھی نہیں ہے، کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا کیس ہے ہی نہیں، اور جو کہتے ہیں وہ غلط آج کہتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان تھوڑی سی اسٹیپ ڈاؤن کر دیا، اپنے موقف سے تھوڑی سی پیچھے ہو جائے، وہ اپنا جو ہے موقع دے دے صدر صاحب کو کہ وہ آپ کیری کریں اور ان کے جو کیسز ہیں وہ ان کو چھوڑ دے، تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ وہی پرانے والا جو صورتحال وہی آ جائے گا۔ آیت اللہ درانی صاحب نے ہمیں، ڈاکٹر آیت اللہ درانی صاحب نے ہمیں ابھی بھی جوائن کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ڈیفینیٹلی آپ کی طرف ہے۔ فوزیہ وہاب صاحبہ کی جگہ پہ آپ تشریف لائیں کیونکہ وہ عین وقت پہ نہیں آئی، ہم نے آپ کو تکلیف دی، میں شکر گزار ہوں آپ کا۔ جی، یہ آپ بتائیے عطر امین اللہ صاحب، جو بات سمپل سی ہے وہ جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر جو سپریم کورٹ ہے اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ سپریم کورٹ اور یہ چیف جسٹس دونوں ایکسیپٹیبل ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، اگر سپریم کورٹ کوئی سود بازی کے لیے نہیں ہوتی ہے، سپریم کورٹ نے قانون اور آئین کے مطابق ایک فیصلہ دینا ہوتا، اور اس فیصلے پہ
پھر اگر کوئی عمل نہ کرے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور پھر عدالتوں کو اپنے فیصلے جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ابھی بھی بہت زیادہ لچک دکھائی ہے اور بار بار یہ کہا ہے کہ ہم اس نظام کو خراب نہیں ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے. لیکن اگر حکومت میں بھی چند لوگ ہیں, ڈاکٹر بابر اعوان ہیں, اور میرے خیال میں یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کی پشت پناہی نہ ہو, لیکن وہ ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ جو کر رہے ہیں قبول کرنے کے لیے اس کا نقصان دیکھیں جی جمہوریت کو بھی ہوگا, اس کا نقصان اس حکومت کو بھی ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہے گی. پیپلز پارٹی بھی چاہے گی کہ جس 15 ورکروں نے اپنا خون دیا ہے اس عدلیہ کے لیے, وہ پیپلز پارٹی کا ورکر بھی چاہے گا کہ کم از کم اس کے فیصلے پہ عمل. بالکل ٹھیک. درانی صاحب, آپ اگر 12 مئی 2007 کی طرف جائیں تو وہاں کراچی میں چیف جسٹس آف پاکستان جب گئے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ریلی کو لیڈ کیا تھا. وہاں پہ فائرنگ ہوئی, 15 لوگ جو شہید ہو گئے پاکستان پیپلز پارٹی کے. یہ سب لوگ اس لیے شہید ہوئے کہ افتخار محمد چودھری صاحب جو وہ بحال ہوں, چیف جسٹس آف پاکستان بنے اور اس کے بعد ملک میں قانون اور انصاف جو ہے وہ فراہم کریں لوگوں کو. آج 2010 ہے, 12 مئی ہے, وہی پیپلز پارٹی جو افتخار محمد چودھری کو بحال کرنا چاہتی تھی, جس نے خون دیا تھا, آج وہی پاکستان پیپلز پارٹی اس افتخار محمد چودھری کے خلاف ہے. اس سپریم کورٹ کو یا اس سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کر رہی. اتنا بڑا فرق کیسے آ گیا ان 2-3 سالوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چودھری صاحب, افتخار چودھری یا چودھریوں کے خلاف ہم نہیں ہیں. پہلی بات مطلب کہ آپ نے کہا کہ افتخار چودھری کے خلاف ہے پیپلز پارٹی, نہیں, قطعاً نہیں. جسٹس افتخار چودھری کے متعلق کبھی ہم لوگوں نے کوئی ایسی رائے قائم ہی نہیں کی. جدوجہد کی ابتدا سے لے کر کے انتہا تک سپریم کورٹ کا نہیں, قطعاً پیپلز پارٹی سپریم کورٹ کے خلاف قطعاً نہیں گئی ہے. تو فیصلوں کو مان لے پھر فیصلوں. دیکھیں, میں بتاؤں کہ ایک چیز ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک راستہ دیا جائے, ایک راستہ نکالا جائے, ایک راستہ دیا جائے. مثلاً یہ بتاؤ, ملک کچھ مدت پہلے کس حالت میں تھا؟ آج میرے سینیٹر صاحب یہ تو خاندانی مطلب ایک سب چیز کو سمجھتے ہیں نا کہ پولیٹیکلی یا سوشلی اکنامیکلی ملک کس بحران کا شکار ہو چکا تھا. بڑے حالات خراب ہیں. ٹھیک, خراب نہیں ہے, خراب تھے. ٹھیک ہے, برباد ہو رہا تھا ملک. ٹھیک ہو, آگے چلیں. آج ہم ایک ایسے راستے پر, ایک ایسے ڈگر پر اس کو لے کے آ گئے ہیں کہ تمام اداروں کی حیثیت کو بحال کیا, اس کی پوزیشن کی کہ آپ کی یہ پوزیشن ہے, ہماری یہ پوزیشن ہے, اور اداروں کے ٹکراؤ کو بھی ایک طرف رکھ کر کے کوئی ہر ایک اپنے اپنے اینگل میں اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کے اپنے اختیار کو استعمال کرے. یس, ہم اس چیز کو لے کر کے آگے چل رہے ہیں. اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ کسی جگہ پر ہمیں عدالتی انصاف کی طرف سے پیپلز پارٹی کو یا حکومت کو کوئی تھریٹ ہے, اور نہ عدالتی انصاف کو یہ سوچنا چاہیے کہ کبھی حکومت کی طرف سے یا ان کو کوئی تھریٹ ہے. اوکے, ٹھیک ہے نا. سپریم کورٹ کے فیصلوں پر آپ عمل درآمد کیوں نہیں کر رہے؟ منوعاً 100% کر رہے ہیں. جی بالکل ہو رہا ہے. بالکل, جو فیصلہ آ رہا ہے ہم اس کو اسی طرح ایگزیکٹلی. NRO کے خلاف جو فیصلہ ہوا اس پہ وہ اب تک انہوں نے میرے خیال میں کہ حکومتی معاملات اور عدالتی انصاف کے معاملات میں اب کچھ ایسے تھوڑا سا ایک شبیہ قسم کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے, دھندلا سا کہ شاید کہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے, وہ نہیں ہے. نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. عمل درآمد ہو رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے. ہو رہا ہے. جی جمال لغاری صاحب. جناب, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عدلیہ پارلیمنٹ کے ساتھ 2020 کرکٹ میچ کھیل رہی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ عدلیہ نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا ہے, کسی عجلت کا مظاہرہ نہیں کیا. 16 دسمبر کو ایک بڑا صاف کلیئر کٹ انہوں نے فیصلہ دیا کہ آپ سوئس کورٹس کو خط لکھیں. اگر ان کا من اتنا ہی صاف ہے تو یہ خط لکھنے میں ان کو کیا قباحت ہے؟ کیا قباحت؟ ابھی تک آج دیکھ لیں 12 مئی ہو گئی ہے, انہوں نے خط کیوں نہیں لکھا؟ وہ عدلیہ کے فیصلے کا کیوں نہیں احترام کر رہے؟ سرین خلاف ورزی کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں, اور پھر اتنے معصومانہ انداز میں کہتے ہیں کہ منوعاً ہم ان کے ہر فیصلے کا احترام کرتے ہیں. عدلیہ نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے کہ چاہے غریب ترین بندہ ہو یا وہ بندہ ہو جس نے پاکستان کے خزانے کی لوٹی ہوئی دولت باہر سیف ہیونز میں رکھی ہے, ان سب کے لیے انصاف یکساں ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ خط لکھیں تو یہ کون ہوتے ہیں کہ ایک جمہوری حکومت جو اتنا بڑا عوامی مینڈیٹ لے کے آئی ہے, یہ کس طرح اس کی خلاف ورزی بھی کرتے جا رہے ہیں.
اور یہ دیکھیے آپ کہ لکھ رہے ہیں اپنے لیگل فرٹرنیٹی کے ان کے سیکرٹری